تو حضرات، میرا جو بیان چل رہا ہے 10 دن سے، یعنی پہلی محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ تھی، اس تاریخ سے جو میرا بیان ریگولر طریقے سے چل رہا ہے، تو جو ہم اور آپ جو بھی پہنچے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کے سامنے واقعات کربلا کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ واقعات کربلا کو سننے سنانے والی محفلیں ہمارے ہندوستان میں، بر صغیر میں ایک نہیں 1 کروڑ محفلیں لگتی ہیں. پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ امام حسین کے نام پر ذکر شہید کربلا ہوتا ہے، مگر ان محفلوں کو سجانے سے، ان محفلوں کو قائم کرنے سے کوئی بھی دین کا ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اب تو لاک ڈاؤن ہے، حکومت کی طرف سے یہ آرڈر نہیں ہے، انومتی نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی فرقے کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، رافضی ہو، کہ وہ اپنے دھرم کے مطابق، آستھا کے مطابق، عقیدت کے مطابق وہ امام حسین کی یاد کو منائے. سب پہ پابندی، ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پاکستان میں، بر صغیر میں سب میں پابندی لگی ہوئی ہے. مگر حضرات دیکھیے، آج بھی ہندوستان کے اندر یہ کرونا جیسی مہاماری کے یہ شدید حالات میں امام حسین کی یاد کو منانے والے سوشل میڈیا پہ ایک نہیں 1000 لوگ موجود ہیں، اور ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور امام حسین نے آخر اپنے سر کو کیوں کٹایا، اور حقیقت میں امام حسین کی اور امام علی مقام اور یزید کی جو جنگ تھی وہ ایک رحمانی اور شیطانی جنگ تھی. حق و باطل کے درمیان میں جنگ ہو رہی تھی. یزید باطل پر تھا، یزید زانی تھا، یزید شیطان کی طرف تھا. اب میں یوں کہوں، یزید نمرود کی طرف تھا، یزید فرعون کے گروہ میں تھا، یزید شداد کے گروہ میں تھا. امام علی مقام اپنے نانا جان کی طرف تھے. 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش دنیا میں انبیاء کرام و رسول اعظام تشریف لائے. ان کے طریقے پر اور اپنے نانا جان کے طریقے پر آپ قائم تھے. یعنی یزید کا یہ کہنا تھا کہ امام علی مقام مجھ کو امیر المؤمنین مانے، اور وہ مسند، وہ ممبر جس پہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر جس ممبر رسول پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جس پہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے پوری امت مسلمہ کو خطاب فرماتے تھے، اور جس مسند و ممبر پر بیٹھ کر کے حضرت کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اسی ممبر پر ایک ناہنجار ناخلف بیٹھ کر کے پوری قوم کو نصیحت کرے، پند و نصیحت کرے، پیرنا دے، اور یہ کہے کہ تم میری بات مانو. میرے بھائیوں بتاؤ، یہ الگ بات ہے کہ جو حق پر ہوتے ہیں تو وہ چھپ تو سکتے ہیں، مگر اپنا سر جھک نہیں سکتا ہے. حق کو دبایا جا سکتا ہے، حق کو چھپایا جا سکتا ہے، مگر حق کو مٹایا نہیں جا سکتا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو مٹنا ہی پڑتا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، جو ہمارا جو بیان چل رہا ہے 10 دن سے، وہ یہی چل رہا ہے کہ آج محرم الحرام کے مہینے میں ہر طرف ذکر امام حسین اور ذکر شہیدان کربلا کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ان محافل میں بے انتہا امام حسین کے رو رو کر کے امام حسین کی 72 شہدائے کربلا کی یاد کو منایا جاتا ہے، مگر ان کے مشن پہ چلنے والا آج پوری دنیا انسانیت میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا انسانیت مردہ ہو چکی ہے، یزیدیت زندہ ہو گئی اور حسینیت مردہ ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آج میں کسی بھی فرقے کا جائزہ لوں، میں رافضی کا مرکز لکھنؤ میں چلے جاؤں، وہاں پر میں دیکھوں، وہاں پر میں جائزہ لوں، ان کے ناچ گانے کو دیکھوں، ان کی شراب نوشی کو دیکھوں، ان کی ماتم بازی کو دیکھوں، تعزیہ دادی کو دیکھوں، کہیں بھی یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ حسینیت کا اور شیعیت کا، اہل تشیع کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق ہو۔ پورے زندگی امام حسین نے اپنی کالا کپڑا نہیں پہنا، مگر یہ چور، یہ ڈکیتوں والے کپڑے، یہ چوروں والے کپڑے، یہ سیاہ لباس اللہ کے رسول نے کبھی پسند نہیں فرمایا۔ اس لباس کو اپناتے ہیں، غم حسین کو زندہ کرتے ہیں، غم حسین کو نہیں بلکہ یزیدیت کو زندہ کرتے ہیں۔ جو رفاض ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یزیدیت کو زندہ کریں، حسینیت کو مردہ کر دیں، اور سامنے جو چہرہ رکھیں وہ عشق حسین کا، عشق اہل بیت کا رکھ کر کے، مکھٹ پہن کر کے پوری دنیا انسانیت کو گمراہ کر دیں اور پوری دنیا انسانیت کو تباہ و برباد کر دیں۔ آپ ہندوستان کے کسی بھی شیعہ کے مرکز میں آپ امام باڑے پہ چلے جائیے، آپ کو ایک بھی کام حسینیت کا نہیں ملے گا۔ امام حسین نے پوری زندگی شراب نوشی کا رد کیا، پوری زندگی یہ غلاظت، یہ نجاست جو امام حسین کے نام پہ جو امام باڑہ بناتے ہیں، جو طوائف کھانا بناتے ہیں، رنڈی کھانا بناتے ہیں، اس کا رد کیا میرے بھائیوں۔ لیکن آج اہل تشیع اسی کو زندہ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج چاہے فرقہ رفاض ہو، چاہے وہ فرقہ باطلہ اہل تشیع یا پھر سنی ہوں، کوئی بھی امام حسین کے طریقے پہ، امام حسین کے مشن پہ چلنے والا کوئی موجود اس سورہ زمین پہ مجھے نہیں لگتا ہے۔ اگر جو ہمارے مولوی اہل سنت والجماعت کے لمبی لمبی ٹوپی والے، لمبے لمبے جبے، لمبے لمبے صافے والے یہ کہتے ہیں سینہ ٹھوک کر کے ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن جہاں 2.5 گھنٹہ ہمارے اتر پردیش میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جہاں پر یہ 10 دن کی جو محفلیں سجتی ہیں، ان میں جو بھی مولوی آتا ہے وہ بھی کرائے کا ٹٹو ہوتا ہے، اس کو موضوع دے دیا جاتا ہے، ٹاپک دے دیا جاتا ہے کہ تمہیں ذکر حسین پہ بولنا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں بتاؤ کس طریقے سے تم امام حسین کے نام پہ کھا رہے ہو، امام حسین کے نام پہ پل رہے ہو۔ اے سنی مولویوں، تم پل رہے ہو امام حسین کے نام پر، مگر پھر بھی تمہیں ذرہ برابر شرم نہیں آتی کہ ہم امام حسین کی رسم کو زندہ کریں۔ اگر تم آج بکے ہوئے ٹٹے نہیں ہوتے اس قوم کے ہاتھوں، تو یہ قوم جو سنی قوم برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، یہ قوم ہلاک و برباد نہیں ہوتی۔ تمہیں پالا ہے اس قوم نے، تمہیں زندہ کیا ہے اس قوم نے،
مگر تم ہی اس قوم کے غدار نکلے، تم ہی اس قوم کے ناخلف نکلے، تم ہی اس قوم کے ناہنجار نکلے۔ اے پیرو، اے پیر زادو، سید زادو، تم سے بڑا کوئی اہل تشیع نہیں ہو سکتا۔ اہل تشیع کا کام یہ ہے کہ یزیدیت کو زندہ کریں۔ جو 22,000 کا لشکر جو آیا تھا کربلا کے میدان میں، ان میں اکثر سر جو دکھ رہے تھے وہ سب اہل تشیع تھے۔ وہی جو ایک دن پہلے امام حسین کے بھائی حضرت مسلم کے ساتھ تھے، مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، لیکن دوسرے دن وہی پورا لشکر جس نے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہہ کر کے امام حسین کو یہ خطوط لکھے تھے کہ آپ آ جائیے، آپ کربلا آ جائیے، آپ کوفہ آ جائیے، آپ ہمیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، اگر آپ نہیں آئے کوفہ تو ہم کل بروز قیامت آپ کے نانا جان کے سامنے یہ کہیں گے کہ امت مسلمہ میں صرف ایک فرد تھا جو امیر المؤمنین بننے کے لائق تھا، جس کا نام حسین تھا، وہ آپ کا نواسہ تھا، ہم نے اس کو ابھارا اور کہا کہ آپ امیر المؤمنین بنیے، آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن آپ کے نواسہ نہیں آپ کے نواسے نے یہ بات ہماری نہیں مانی، ہمیں مجبوراً ہمیں یزید کی ہاتھ پہ بیعت کرنا پڑی۔ مگر وہی ظالم جن کی دلوں میں کھوٹ تھی، جن کے دلوں میں نفرت تھی اسلام کے لیے، جو دکھاوے کے مسلمان تھے کوفہ والے، وہ صرف اللہ پاک نے ان کے دلوں کے راز کو کھول دیا۔ پہلے دن مسلم بن عقیل کے پاس میں 1 لاکھ سے زائد جو بیعت کری تھی امام حسین کے نام پر، وہی دوسرے دن 22,000 کی صورت میں کربلا کے میدان میں امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ کہا کل ہم نے آپ کو خطوط لکھے تھے کہ ہم آپ کے محافظ بنیں گے، آپ کے ہم نگہبان بنیں گے، لیکن آج ہم تمہارے نگہبان نہیں، ہم تمہارے آج سب سے بڑے شترو بن گئے۔ تو حضرات جو 22,000 کا لشکر امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا وہ سب کوفہ والے تھے۔ الکوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی وفا نہیں کر سکتے۔ یہی کوفہ والے ہیں کہ پوری دنیا میں یزیدیت کو زندہ کر رہے ہیں، ان کا کام ہی یزیدیت کو زندہ کرنا ہے، اور حسینیت کے لباس میں یزیدیت کو زندہ کرنا ان کا پورا مشن یہی ہے۔ مختار سقفی نے بھی یہی کیا کہ اہل بیت کی محبت کا اپنا لبادہ اوڑھ کر کے پورے یزیدیت کو زندہ نہیں بلکہ شیطانیت کو اس نے زندہ کر دیا تھا۔ میرے بھائیو، اب بھولا بھالا انسان، سیدھا سادہ انسان نہیں پہچان پاتا ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے، چندری کے اندر کیا ہے، چندری کے نیچے کیا ہے۔ میرے بھائیو، آج وہ خرافات، وہ فاحشات، وہ گناہ کبیرہ جو شیعہ نہیں کرتے ہیں وہ سنی کرتے ہیں، وہ بربادی، وہ ہلاکت، وہ تباہی جو شیعہ نہیں کرتے ہیں وہ ساری تباہی و بربادی سنیوں میں آ گئی۔ میرے بھائیو، کس طریقے سے ہم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، کس طریقے سے اہل سنت والجماعت کی عوام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اس سب کی جو اصل وجہ ہے تباہ و بربادی کی، یہی اہل سنت والجماعت کے مولوی ہیں، بکے ہوئے ٹٹو ہیں، جو کہتے ہیں کہ امام حسین کے مشن پہ چلو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مشن پہ چلو، مگر صبح کو اٹھنے کے بعد، صبح رات کو محفل ختم کرنے کے بعد میں، صبح کو اٹھنے کے بعد میں وہ بھی دوسری جگہ سفر شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو پیسہ کمانا ہے۔ یہ دولت کی زد میں آ کر کے مارے گئے اور عوام